لہذا آپ آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح قیامت کی صبح تک کے لیے بھی صحابیت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہے، لہذا صدیق اکبر سے لے کر آخری نبی تک، یعنی آخری نبی اصحاب پیغمبر کے آخری صحابی تک کوئی اب صحابی بن کر آ سکتا، کیونکہ صحابی محنت سے نہیں بنا جاتا، صحابی محنت سے نہیں بنا جاتا۔ علماء کرام موجود ہیں، محنت کر کے ڈاکٹر بن سکتے ہو، محنت کر کے آپ انجینئر بن سکتے ہو، محنت کر کے آپ پروفیسر بن سکتے ہو، محنت کر کے بڑے سے بڑے آپ پولیس کے افسر بن سکتے ہو، لیکن قربان جاؤ قربان جاؤ قربان جاؤ، وہ آنکھیں کہاں سے لے کر آؤ گے جنہوں نے دیدار محمد الرسول اللہ کیا ہوگا؟ وہ کان کہاں سے لے کر آؤ گے جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی آواز سنی ہوگی؟ وہ کان کہاں سے لے کر آؤ گے جنہوں نے محمد عربی کی آواز سنی ہوگی؟ لہذا اب تک قیامت کی صبح تک سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، سارے متقی اکٹھے ہو جائیں، جتنے بھی یہ بڑے سے بڑے، جتنے بڑے سے بڑے یہ اولیاء ہیں، ولی ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، یہ سارے اکٹھے مل جائیں، سارے متقی اکٹھے مل جائیں، لیکن خدا کی قسم یہ حضرت بلال کے قدموں کے نیچے لگی ہوئی خاک کے برابر بھی یہ اتنا بھی مقام نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بلال تو وہ ہے کہ کہاں حبش سے چل کر آ کر محمد عربی کی صحبت میں بیٹھ کر جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تو پتہ یہ چلا ہے کہ صحابی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے محمد عربی کی صحبت میں بیٹھ کر، محمد الرسول اللہ کی یونیورسٹی میں بیٹھ کر، جس نے محمد کے کالج میں بیٹھ کر، جس نے محمد الرسول اللہ کی یونیورسٹی میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، محمد الرسول اللہ بھی پڑھا، محمد کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو نچھاور بھی کیا، بچے بھی قربان کیے، بیویوں کو بھی قربان کیا، بچے بھی یتیم ہو گئے، بیویوں کو بیوہ بھی کروا دیا، امن بھی لٹا دیا، چمن بھی لٹا دیا، ملک بھی قربان کر لیا، ماں باپ کو بھی قربان کر لیا، بچوں کو یتیم بھی کروا دیا، بچوں کو ذبح بھی کروا دیا، لیکن محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑا، محمد رسول اللہ کا گیت گانا نہیں چھوڑا۔ کہا جاتا بلال کو، بلال محمد کا کلمہ چھوڑ دے، بلال محمد کا گیت گانا چھوڑ دے، بلال محمد الرسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، بلال محمد کا نام نہ لیا کر۔ تو جب بلال سے پوچھا جاتا، اے بلال تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر مارا بھی جاتا تھا، آپ کو تھپڑ بھی مارے گئے، اے بلال تو کیوں نہیں یہ محمد کا کلمہ چھوڑتا؟ تو بلال کہتے ہیں یارو خدا کی قسم، جتنا مزہ محمد الرسول اللہ کی صحبت میں ہے، جتنا محمد کی غلامی میں ہے، دنیا کے نات میں اتنا مزہ ہے ہی نہیں کسی چیز میں۔ شان محمد مصطفیٰ، مقام صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تو لہذا صحابی اس کو کہا جاتا ہے، صحابی وہ بنتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں محمد کا دیدار کیا اور آخری دم تک محمد الرسول اللہ کو اپنا امام مان کر گیا۔ کیا تو بے شک یہ ہے اصحاب پیغمبر کی جماعت۔ اس نے خدا کے خلیفے کا انکار کیا تو وہ شیطان بنا، اور اس نے محمد کے خلیفے کا انکار بنا، یہ شیطان کی اولاد بنا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، بدعتی ہے، لہذا اس سے ہمارا ناتا جوڑا نہیں ہے، اس کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کر سکتے۔ سنیے محمد الرسول اللہ کی حدیث، سنیے محمد الرسول اللہ کا فرمان۔ آپ نے فرمایا قیامت کا جب آخری وقت ہوگا، آخرت کا جب آخری وقت قریب ہوگا، قیامت جب قریب ہوگی، ایسے لعینوں کی جماعت اٹھے گی، ایسے خبیث و نسل آدمی اٹھیں گے، ایسے شیطان و نسل آدمی اٹھیں گے جو دعویٰ تو یہ کریں گے کہ ہم اصحاب پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ہم محمد کی جماعت کے ماننے والے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حاسدین بھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لعین بھی ہیں، لہذا ان کا نہ محمد کی جماعت کے ساتھ ناتا ہے، نہ ان کا محمد الرسول اللہ کی جماعت کے ساتھ عشق ہے، لہذا میں محمد آپ کو بتا کر جا رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اصحاب پیغمبر کا انکار کیا، لہذا جب اللہ محمد
جنازہ پڑھایا، لہذا میرا پیغمبر آپ کو اجازت نہیں، یہ تو اصحاب پیغمبر کا منکر ہے، یہ تو محمد رسول اللہ کی جماعت کا منکر ہے۔ میرا پیغمبر آپ اگر جنازہ پڑھا کر دعا مانگ بھی لے تو میں اللہ اس خبیث کی بخشش نہیں کروں گا، میں اللہ اس خبیث کی بخشش نہیں کروں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی، جو صحابہ کرام پر بھونکا کرتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میں محمد سے پیار کا دعویٰ کیا، جو یہ کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہوں، اس کو ایک کلیہ بتا کر جا رہا ہوں، اگر اس کے دل میں نحوست بھی ہوگی، وہ چہرے دور سے بجانے جایا کرتے ہیں، جس طرح محمد نے فرمایا کہ کل کے قیامت والے دن میں اپنی امت کو ایسے پہچانوں گا کہ ان کے وضو والے آزاد چمک اور دمک رہے ہوں گے، اسی طرح صحابہ پیغمبر کے منکر کے چہرہ آخرت میں بھی نحوست والا ہوتا ہے۔ نہیں تو خدا کی قسم تیرے سجدر کے ارد گرد بھی کئی لعین رہتے ہوں گے، ان کا چہرہ دیکھنا، ان کے چہرے پر نحوست بھی ہوگی، ان کے چہرے پر بدنمائی بھی ہوگی، ان کے چہرے پر آپ کو گندی میلی کچیل میل نظر آتی ہوگی۔ اگر محمد عربی کے غلام کا ادنا سے ادنا، فقیر سے فقیر، حقیر سے حقیر، احقر سے احقر، اگر اس کے دل میں محمد کے صحابہ پیغمبر کی اگر تجھے خوشبو نظر آتی ہوگی، اگر عقیدت نظر آتی ہوگی، وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی کہے گا یہ سودا میرے لیے مہنگا نہیں ہے، یہ سودا میرے لیے سستا ہے، یہ سودا میرے لیے سستا ہے۔ زور میں لگا رہا ہوں، گلے ہمارے خراب ہیں، بولا آپ سے نہیں جاتا، آواز بیداری کا یا بیٹھنے کا ثبوت دیا کرے۔ آپ کے نام بولنے کی وجہ سے خدا کی قسم کئی کھٹمل جنم لے گئے، آپ کی خاموشی کی وجہ سے تیرے شکر کی دھرتی پر غلیظ سے غلیظ لعین پیدا ہو گیا، تیری خاموشی کی وجہ سے یہاں بڑے سے بڑا بدعتی بھی پیدا ہو گیا، تیری خاموشی کی وجہ سے آج بڑے سے بڑا مشرک جنم لے گیا۔ بیدار ہوگا تب تم واحد اٹھے گا، تب تیری نیند اٹھے گی۔ ابھی تو تیرے چہرے سے نیند کی بیداری نظر نہیں آتی، ابھی تو تیرے چہرے سے نیند کی امنگ نظر نہیں آتی۔ خدا کی قسم تیری خاموشی کی وجہ سے آج جنم لے گیا، آج مشرک بھی جنم لے گیا، آج بھی جنم لے گیا۔ ثبوت دیا کر اپنے حقیقی مشترک جماعت سے الگ ہو، جماعت سے علیحدہ ہو، آج سے پیچھے ہو جائے، خاندان سے پیچھے ہو جاؤ، فیملی سے پیچھے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس لیے نچھاور کر لے۔ اگر دفاع کرنا ہے تو صحابہ پیغمبر کا دفاع کرنا ہے، اگر دفاع کرنا ہے تو ابو بکر صدیق کا دفاع کرنا ہے، اگر دفاع کرنا ہے تو میرے عمر فاروق کا دفاع کرنا ہے، اگر دفاع کرنا ہے تو عثمان کا دفاع کرنا ہے، اگر دفاع کرنا ہے تو علی کا دفاع کرنا ہے، اگر دفاع کرنا ہے تو صحابہ پیغمبر کی پوری جماعت کا دفاع کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد کے سچے وفادار لوگ ہیں۔ کیوں جگا رہے ہو؟ سوتے رہن دو، اجے بڑی عمر پئی ہے، اگلی نسل آج سنبھال لگے گی۔ تیری نیت، تیرا دوست، تیرا سوچ، تیرا دماغ یہ ہے، اگلی نسل آئے گی تو ہو جائے گا، دیکھا جائے گا۔ کس چیز کا معاہدے، کس چیز کا تو اپنے آپ نو سنت رسول تے قربان کرن والا معاہدہ میں، جس طرح مشرک نال نفرت پیدا کی تھی، جس طرح ایک مشرک کے ساتھ اپنے دل میں نفرت پیدا کی، اسی طرح اصحاب پیغمبر کے دشمن کے ساتھ بھی نفرت پیدا کر، یا اپنی زبان سے اصحاب پیغمبر کو بلند رکھا کر، یا اپنی زبان سے صدیق کی صداقت کو بلند رکھا کر، یا اپنی زبان سے عثمان غنی کی سخاوت کو بلند رکھا کر، امیر معاویہ کی سیاست کو بلند رکھا کر، نہیں تو اپنی زبان بند رکھا کر۔
نہیں تو اپنی زبان بند رکھ کر، اگر تیری زبان سے بدبو آتی ہے، اگر تیرے سینے سے بدبو آتی ہے تو دفاع نہیں کر سکتا، تو پھر اپنی زبان کو لگام دے، بند رکھ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو تم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اتنی اچھی صدر کو قیادت ملی، جن کی محبت کی وجہ سے ہم بیمار بھی ہوں تو آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر ہمیں جوش آ جاتا ہے، لیکن ہمیں دیکھ کر آپ کو جوش ہو، آپ کو خاموش آ جاتا ہے۔ بھائیو، خدا کی قسم مرنا ہے، جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہوگی۔ ہمیں بھی اپنے بچے پیارے ہیں، ہمیں بھی اپنے مال و دولت پیارے ہیں، لیکن خدا کی قسم دل کے اندر یہ بات ٹھان لی ہے، خدا کی قسم اپنے دل کے اندر اس بات کو ٹھان لیا ہے، بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ماں باپ قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، یہ چمن امن چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑ لیں گے، لیکن جب تک جان میں جان ہے، جب تک سانس میں سانس ہے، اس وقت تک ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ، انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، ہمارے خون کا آخری قطرہ جب زمین پر گرے تو آواز آنی چاہیے صحابہ 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 صحابہ، جب تک زندگی ہے تو آواز آنی چاہیے صحابہ صحابہ صحابہ، ہمارے بچے بھی جنم لے تو آواز آنی چاہیے صحابہ صحابہ، جب تک صدر کی دھرتی پر عظمت صحابہ کا دفاع کرنے والا آخری آدمی بھی جب تک موجود ہے تو آواز نہیں رہنی چاہیے، ایک سانس سے آواز آنی چاہیے کہ جب تک ہمارے جان میں جان ہے عظمت صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا وقت مجھے ملا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا وقت کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عظمت صحابہ پر سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں اسی طرح صحابہ پر تن من دھن لٹا کر کل کے قیامت والے دن بھی محمد رسول اللہ کے بعد اسی طرح اکٹھے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنہ لاہور کے مایہ ناز خطیب فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد سلیمان اروان صاحب جو بڑے احسن انداز میں عظمت صحابہ کے اوپر خطاب فرما رہے تھے، مگر آپ لوگوں نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ سست رہنے کا ثبوت دیا ہے۔ اور اللہ کے بندو، لوگ بزرگوں کے خواب سن کر یوں اچھلتے ہیں، لوگ بزرگوں کی جھوٹیاں کہانیاں سن کر یوں اچھلتے ہیں، لوگ جھوٹیاں روایتیں سن کر یوں اچھلتے ہیں، مگر میں حیران ہوں توحیدیوں آپ کے اوپر کہ آپ رب کا قرآن اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا فرمان سن کر آپ کا ایمان، آپ کے ایمان کا جذبہ نہ اٹھتا ہے نہ ابھرتا ہے۔ بڑا افسوس ہے آپ لوگوں کے اوپر، ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے نا، دونوں ہاتھوں کو لہرا کر اللہ کا نام اتنی بلند آواز سے بلند کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ آج سکر کے اندر توحیدیوں کا اجتماع ہے، آج سکر کے اندر محمد مصطفیٰ کے پروانوں کا اجتماع ہے، آج سکر کے اندر صحابہ کے جان نثاروں کا اجتماع ہے۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ تکبیر، کوئی نہیں کسی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ کوئی غیرت کا ثبوت دے پتہ